السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کا بلاگ جو ہے ہم سیلڈ سے شروع کر رہے ہیں۔ آج نا میں نے کہا کہ ان کے بابا سبزی لے کے آئے، سبزی آج ہم نے بنانی تھی آلو کی بھجیا، تو وہ کہہ رہے تھے سیلڈ بنا کے نا تو ساتھ مجھے دیں۔ کبھی کبھی وہ فرمائش کرتے ہیں، ویسے ادروائز وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ بھی انہوں نے پورا نہیں کھایا۔ تو ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے جائیں، اور آج ہم آپ کو سنائیں گے اپنا وہ والا ٹائم جب ہم لوگ مطلب کہ پہلے یہ دوپٹوں پہ نا لیسیں لگی ہوتی تھی، چوڑی قسم کی لیس نہیں لگی ہوتی تھی، پٹی ٹائپ لگی ہوتی تھی نا، تو وہ ہم لگاتے تھے گھر میں نا۔ تو وہ آپ یقین کریں ہم کتنے کی لگاتے ہوں گے؟ کوئی کہہ رہا ہوگا 100 200 50 تو خیر کسی نے بھی نہیں کہا ہوگا، لیکن اس دوپٹے کی پورے چاروں طرف لیس لگانے کی نا وہ ہمیں پتہ کتنے پیسے دیتی تھی؟ وہ 5 روپے دیتی تھی۔ 5 روپے کا وہ ایک دوپٹہ ہم لوگ لگاتے تھے کہ مطلب یہ بتا رہی ہوں کہ زندگی میں عورتوں نے ہر طرح سے اسٹرگل کی ہوتی ہے، ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ پھر جی ہم نے وہ دوپٹے لگانے کرنے، کبھی 5 لگا لینے، کبھی مطلب کہ 10 لگا لینے، پھر گھر کے بھی کام ہوتے تھے، پھر بچے بھی تھے۔ پھر جب بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر ان کی نا یہ دادو اسٹیچنگ کا کام کرتی تھی، مطلب ہم جب لاہور میں ہوتے تھے وہ لے کے آتی تھی، تو دوپٹے وہ 100 لاتی تھی، اور بھی عورتیں ان سے لے کے جاتی تھی، بہت زیادہ کام دیتی تھی۔ میں اب وہ سوچتی ہوں نا تو میں اس لحاظ سے سوچتی ہوں کہ وہ ہمیں کتنے کام دیتی تھی اور ہم لوگ لگا دیتے تھے اتنا، مطلب اتنی زیادہ مزدوری کم تو ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا ہی دیتی تھی۔ تو پھر ہم نے دوبارہ سے ہم نے پھر کیا شروع کیا کہ فراکیں جو ہے نا وہ کلیوں والی فراک ہوتی تھی اس زمانے میں، آج سے کتنے سال پہلے، تقریباً اب میری بیٹی ہے 17 سال، یعنی 14-15 سال پہلے ہم فراکیں بھی سیتے تھے، تو نہیں 13-14 سال ہوگا۔ تو وہ ہم نا فراک کی سلائی کرتے تھے، اور اس فراکس کی بھی کتنی کلیاں ہوتی تھیں، مطلب کہ 7 ایک سائڈ کی 7 کلیاں اور ایک سائڈ کی 7 کلیاں ہوتی تھیں، یعنی 14 کلیوں والا وہ فراک ہوتا تھا۔ اور اس کو سب کو سارا پہلے اس کی پیٹی جوڑنی، پھر اس کی کلیاں جوڑنی، پھر نیچے سے بھی فولڈ کرنا۔ تو اس ٹائم وہ اس فراک کے ہیں ان کی دادوں کو جو ہے نا 40 روپیز دیتی تھی، یعنی ان کی دادوں لے کے آتی تھی 100 فراک، اتنی مطلب 100 فراک وہ لے کے آتی تھی، جس سے وہ عورتیں بھی لے کے جاتی تھیں، مطلب عورتیں بھی لے کے جاتی تھی اپنے گھروں میں، تو فی عورت کو وہ 25 روپے دیتی تھی، تو گھر مطلب کہ اپنا پروفٹ رکھتی تھی، 40 کی انہیں ملتی تھی، تو 25 روپے وہ ایک فراک کے دیتی تھی۔ اور اس ٹائم مطلب وہ ہم لوگ کیا کہتے 100 فراک جو آتی تھی نا 2 دن میں ہم نے سی کے دینی ہوتی تھی، کچھ ہم گھر میں سیتے تھے، یعنی 40 کبھی سی لیں، کبھی 30 سی لیں، گھر کے کام کے لحاظ سے ہوتا تھا، اگر کوئی مہمان وغیرہ آ گیا پھر 30 یا 20 سی لیتے تھے، یا پھر جو ہے نا 40 تو مسٹ ہوتی تھی، اور 60 جو ہے وہ ہم باہر عورتوں کو دے دیتے تھے، اور عورتیں لے کے جاتی تھیں۔ ان کی دادوں کا نام تھا مشہور فراکوں والی اماں، تو مطلب اماں نے اس لحاظ سے کام کیا، ہم نے بھی بڑی اسٹرگل کی ساتھ۔ اور پھر جو ہے اب جو ہے یہ زیادہ تر میں دیکھتی ہوں عورتیں ابھی بھی بہت محنت کرتی ہیں، مطلب کہ عورت جب بیوی بن جاتی ہے نا تو پھر وہ اپنے بچوں کا بھی خیال کرتی ہے، اپنے شوہر کا بھی خیال کرتی ہے، اور پھر وہ ہر لحاظ سے ہی محنت کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ والا جو اب میں سوٹ سی رہی ہوں نا، مجھے فراکیں یہاں سے یاد آئی تھی، کیونکہ یہ آج میں نے سارا ادھیڑ کے اس کے نا شمیز میں کوئی لچک آ رہی تھی، اب مجھے اسٹچنگ کرنا اتنا برا لگنے شروع ہو گیا۔ پہلے مطلب ایک ہوتا ہے نا بندہ شوق سے کرتا ہے، بالکل بھی اب شوق بھی نہیں رہا، اور تھکاوٹ بھی اتنی ہو جاتی ہے۔ تو کئی مجھے کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو بھی سکھاؤ، ایک کو تو آتی ہے اسٹچنگ، لیکن دوسریوں نے اتنا مطلب شوق بھی نہیں تھا اور انہوں نے سیکھی بھی نہیں، اور جس کو شوق تھا وہ بھی اب بہت کم سیکھتی ہے، تو وہ بھی ایسے ہی سیکھتی ہے، مطلب تھوڑے تھوڑے اپنے لیے ہو گیا، ڈیزائن وغیرہ بنا لیے۔ تو یہ جو سوٹ ہے وہ والا سوٹ میں نے سارا شرٹ پنک کلر کی شرٹ ساری ادھیڑ کے، تو میں نے کیا کیا کہ وہ میں نے ساری دوبارہ سے ترپائی کی ہے۔ اور یہ والا سوٹ ہے نا، یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے لیا ہے بنینزا سے، اور یہ سارا کڑھائی بلو کلر کا سوٹ ہے۔ اب میں آپ کو یہ جب دوپٹہ دکھاؤں گی نا
یہ دوپٹہ میں کاٹ کے اس کی ویڈیو میں کل آپ کو بنا کے دکھائیں گے. وہ والی پٹی ہم چاروں طرف لگاتے تھے, وہ کٹی ہوئی ہوتی تھی پٹی اور وہ ساری چاروں طرف ہم نے لگانی ہوتی تھی. تو زندگی کے یہ ایام بہت محنت کے ساتھ گزرے. تو ابھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اور اب میں نے یوٹیوب چینل بنا لیا. اب میں ایک یوٹیوبر بن نہیں گئی ابھی تو, مطلب ہلکی سی ہوں. اور آپ میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور مجھے ایک بڑا سا یوٹیوبر بنا دیں. اب بہت محنت کر لی. اب میں نے کہا کہ یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کو مطلب کہ تھوڑی محنت کے بعد, اچھی محنت کے بعد, اسٹرگل کے بعد نا آپ کو کامیابی مل جائے گی اور آپ اپنے جو اچھے خواب ہوتے ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں. تو میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اب یہ جو ساری ترپائی ہے مکمل کر کے ویڈیو جو ہے اینڈ تک آپ نے دیکھنی ہے. اللہ حافظ. ابھی آگے سے کاٹ دیا.